बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे आर्मी अदालतों से मुतल्लिक़ केस की अहम समाअत हुई है और आज अदालत ने यह सवाल उठा ही दिया है जो मैं बार बार आपके सामने रख रहा था कि जब आपने दहशतगर्दों के लिए सानिया APS हुआ और वहाँ पर दहशतगर्दों के लिए ट्रायल के लिए आपने आइनी तरमीम की, 21वीं आइनी तरमीम की, तो अब 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें ऐसा क्या हुआ कि आपको तरमीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और आपने डायरेक्ट आर्मी अदालतों में ट्रायल चला दिया। ख्वाजा हारिस लाजवाब थे जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब के सवालों के आगे। उसमें फिर ज़िक्र हुआ उन लोगों का जिन्होंने उस वक्त मुनाफ़िक़त की और कहते थे जी कि जब हमने 21वीं तरमीम मंजूर की तो पीपल्स पार्टी वाले रज़ा रबानी वगैरह कहते थे हम रोए हैं। तो उस पर फिर जो आज बेंच ने रिमार्क्स दिए हैं कि वो सारा कुछ क्या था, बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में और पार्लियामेंट में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लिक जो आज इनिशिएटिव लिया है और जो लेटर सामने आया है वो अहम है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 7 रुकनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल आज वजारत दिफा के जो वकील हैं उनके जो दलाइल हैं, चूँकि वो किसी भी एक नुक्ते पर अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, यही वजह है कि वो एक के बाद एक सवाल उनसे पूछा जाता है और उनकी जानिब से कोई भी खातिर खा आप कह सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि कहा जाए कि हाँ जी उनकी जानिब से कोई ऐसी बात की गई है। और उनकी जानिब से अदालत बार बार उनसे एक सवाल पूछ रही है, हर सवाल के जवाब में वो कहते हैं जी कि वो इसका जवाब बाद में देंगे, इसका जवाब बाद में देंगे। तो ये एक ऐसा मामला है, मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से ये मामला देर हो रही है। इसमें फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, लेकिन गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी दहशतगर्दों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल ना हो सका था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो 7 रुकनी बेंच है उसमें मंदोखेल हैं, मोहम्मद अली मज़हर हैं, हसन अज़हर रिज़वी हैं, मुसरत हिलाली, नईम अख्तरफ खान और शाहिद बिलाल हसन। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल पेश करते हुए कहा कि अदालती फ़ैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम शुदा हैं, आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का ट्रायल होता है, बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं है, सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म के ट्रायल का है। जस्टिस जमाल ने सवाल किया कि जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले कि मुल्ज़िम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। जस्टिस जमाल ने कहा मुल्ज़िम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। ख्वाजा हारिस ने कहा अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फ़ौजी अदालत करेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि नैब का जायज़ा तो ट्रायल के दौरान लिया जा सकता है, नीयत का जायज़ा तो ट्रायल के दौरान लिया जा सकता है। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने 21वीं आइनी तरमीम के फ़ैसले का हवाला दिया तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये तरमीम मखसूस मुद्दत और मखसूस हालात में की गई थी। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था, कैंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, तब भी ट्रायल फ़ौजी अदालत पर डायरेक्ट मुमकिन नहीं था। दहशतगर्दों का फ़ौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइनी तरमीम की गई थी। अदालती फ़ैसले में दिफा पाकिस्तान पर भी रोशनी डाली गई थी। मकसद ये है कि जब इतना बड़ा सानिया हुआ, कैंट एरिया में एक आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, वहाँ 100 से ज़ायद बच्चों की शहादत हुई और वहाँ पर ये सारा कुछ हुआ, लेकिन डायरेक्ट उन दहशतगर्दों का भी आर्मी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता था। उसके लिए तरमीम की गई और वो जो 21वीं तरमीम थी वो मखसूस मुद्दत के लिए थी और मखसूस हालात के लिए थी और उसमें ये भी ज़िक्र है कि दिफा पाकिस्तान का भी ज़िक्र किया गया था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फ़ैसले के मुताबिक दिफा पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। ज़माना अमन, हालत जंग और दहशतगर्दी की सूरत में मुल्क की दिफा की नौयत मुख्तलिफ है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि जुर्म की नौयत से तय होता है कि ट्रायल कहाँ चलेगा। अगर सिविलियन के जुर्म का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हम नीयत को भी देख सकते हैं कि जुर्म करने वाले का मकसद क्या था, क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ था। ख्वाजा हारिस ने निशानदही की कि अदालत का पूछा गया सवाल शवाहिद से मुतल्लिक है, सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायज़ा नहीं ले सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बोले कि जुर्म करने वाले की नीयत क्या थी ये ट्रायल में तय होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मैं मानता हूँ शवाहिद की बुनियाद पर ही नीयत को जांचा जाएगा, लेकिन पहले बुनियादी उसूल तो तय करना है ना, चूँकि जहाँ मामला आता है ख्वाजा हारिस का तो फिर वहाँ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की जानिब से भी जवाब आता है।
جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ ڈیفنس آف پاکستان سے کیا مراد ہے؟ خواجہ حارث نے جواب میں کہا کہ جنگ کے خطرات ڈیفنس آف پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ GHQ اور ایئر بیس کراچی پر حملے کے کیس ملٹری کورٹس میں کیوں نہیں گئے۔ اس سوال کا جواب 21ویں آئینی ترمیم کے فیصلے میں موجود ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کیس میں GHQ حملہ، ایئر بیس حملہ، فوج پر حملے، عبادت گاہوں پر حملوں کا تفصیلی ذکر ہے۔ 21ویں آئینی ترمیم جنگی صورتحال کے لیے کی گئی تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 21ویں ترمیم اس لیے کی گئی کیونکہ ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتے تھے۔ جب ڈائریکٹ ملٹری ٹرائل دہشت گردوں کا نہیں ہو سکتا تھا تو پھر 9 مئی والوں کا کیسے بغیر آئینی ترمیم کے ٹرائل شروع ہو گیا؟ خواجہ حارث بولے کہ ملٹری ٹرائل ہو سکتا تھا، آئینی ترمیم کی وجہ کچھ اور تھی۔ اچھا، اب وہ کچھ اور کیا تھی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اب کوئی یہ بھی دلائل عدالتوں میں دیتا ہے کہ اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ ساتھ کہتے ہیں کہ وہ ملزمان 21D1 کے جرائم میں نہیں آتے تھے۔ ان ملزمان کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے آئینی ترمیم کی گئی۔ 9 مئی واقعات کے ملزمان 21D1 کے دائرہ میں آتے ہیں۔ یہ جو آرمی ایکٹ 1951 ہے اس کا سیکشن 21D1، یہ سیکشن وہ ہے جس کو اعجاز الاحسن بینچ نے کالعدم قرار دیا ہوا ہے۔ اب خواجہ حارث کہتے ہیں کہ یہ جو سیکشن ہے 21D1 یہ 1967 سے آرمی ایکٹ کا حصہ ہے، اور اس وجہ سے یہ جو 9 مئی والے واقعات ہیں یہ ڈیفینیشن میں آتے ہیں سیکشن 21D1 کی، جبکہ جو دہشت گردوں نے APS پر حملہ کیا تھا وہ اس 21D1 میں فال نہیں کرتے تھے، اور اس وقت کوئی سیکشن اور موجود نہیں تھا، اس وجہ سے آئینی ترمیم کرنی پڑی ان ملزمان کو۔ اب اگر آپ نے قانون کے کسی سیکشن کا ہی سہارا لینا تھا تو پھر آپ آرمی ایکٹ میں آسان تھا آپ کے لیے ترمیم کر لیتے۔ آئین میں کیوں ترمیم کرنی پڑی؟ آئین میں ترمیم اس وجہ سے کرنی پڑی کہ آپ کو جو جوڈیشری ہے، جوڈیشری کے مد مقابل آپ کو عدالتیں چلانی تھیں، اس کے لیے آئین سے آپ نے اجازت لینی تھی۔ اب یہاں پر اگر آپ نے سمپل قانون کی کسی دفعہ کے تحت ہی کارروائی کر لینی تھی تو آپ کو اتنی منتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی مختلف اپوزیشن کی جماعتوں کی؟ آپ تو فوری طور پر آرمی ایکٹ میں ترمیم کر لیتے۔ آرمی ایکٹ میں نیا سیکشن 21D1 ہے تو اس سے آگے کوئی ایک اور سیکشن سب سیکشن لگا دیتے جس میں آپ ان کا کیس فٹ کر سکتے تھے۔ تو آپ نے تو آئین میں ترمیم کی، آئین میں اس وجہ سے ترمیم کی کہ آپ ایک متوازی نظام لانا چاہتے تھے آرمی عدالتوں کا۔ وہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے اجازت ملی اور اسپیسیفک حالات کے لیے تھا، وہ جو ہے وہ فار ایور نہیں تھا۔ تو اب آپ نے کیسے اس متوازی نظام کو بغیر آئینی ترمیم کے چلانا شروع کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ان ملزمان کو قانون کے دائرہ میں لانے کے لیے آئینی ترمیم کی گئی۔ 9 مئی واقعات کے ملزمان 21D1 کے دائرہ میں آتے ہیں۔ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ملٹری کورٹ کا جو نظام ہے آرمی قانون کے تحت وہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں سویلین کا جو معاملہ ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ 21D1 کا سیکشن 1967 سے آرمی ایکٹ میں شامل ہے۔ آج تک کے عدالتی فیصلوں میں شک کی توثیق کی گئی۔ 21ویں ترمیم والے بینچ نے 21D1 کو تسلیم کیا۔ آئین کے آرٹیکل 8 کی ذیلی شک 3 میں بنیادی حقوق کا جائزہ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا سانحہ آرمی پبلک اسکول میں گٹھ جوڑ موجود تھا، جس پر خواجہ حارث نے تسلیم کیا کہ APS حملے کے وقت گٹھ جوڑ بالکل موجود تھا، اندر اور باہر کے لوگوں کا۔ خواجہ حارث نے دلائل پیش کیے کہ ایک گٹھ جوڑ یا تعلق کسی فوجی افسر اور دوسرا فوج سے متعلق جرم سے ہوتا ہے۔ جسٹس جمال نے پوچھا APS حملے کے وقت آرمی ایکٹ موجود تھا؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے وقت بالکل موجود تھا، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دی کہ گٹھ جوڑ اور آرمی ایکٹ کے ہوتے ہوئے بھی فوجی عدالت میں ٹرائل کیوں نہیں ہو سکا تھا؟ فوجی عدالت میں دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کیوں کرنا پڑی تھی؟ خواجہ حارث نے کہا ترمیم میں ڈسپلن اور فرائض کی انجام دہی سے ہٹ کر بھی کئی جرائم شامل کیے گئے تھے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کیس کے فیصلے میں قانون سازی کی نیت کا پہلو بھی دیکھا گیا۔ خواجہ صاحب آپ نے فیصلے کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ دوران سماعت رضا ربانی کے سینٹ میں بہائے گئے آنسوؤں کا بھی تذکرہ ہوا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے کہ سینٹ کے سابق چیئرمین 21ویں ترمیم کو ووٹ دے کر روئے بھی تھے، ان کے آنسو بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ووٹ نہ دیتے تو زیادہ سے زیادہ سیٹ چلی جاتی نا، انہوں نے سیٹ بچائی لیکن تاریخ میں اپنا حصہ اپنا نام لکھوا دیا۔ خواجہ حارث نے کہا ان کے رونے کی وجہ شاید کچھ اور تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ رضا ربانی نے خود عدالت میں بتایا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، ان کی 18ویں آئینی ترمیم کے لیے بہت خدمات ہیں، وہ باصول آدمی ہیں، ان کا ووٹ دے کر رونا سمجھ آتا ہے، انہیں علم تھا کہ وہ انہوں نے دراصل کیا کیا ہے۔
جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ووٹ دینے کے بعد 2 سال تک وہ ناراض بھی رہے تھے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ عدالت نے کہا کہ آپ تبصرہ نہ کریں، لیکن یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا اور اس کے بعد وہ روئے، تو ووٹ نہ دیتے تو زیادہ سے زیادہ سیٹ چلی جاتی، انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ان کو تکلیف تھی، اس وجہ سے وہ روئے۔ تو اب کسی سوال کا میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، جو بڑا اہم نقطہ جو میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا، آج جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے جو رکھا، چونکہ ہر روز جو پوائنٹ ریز کیے جا رہے ہیں، جو سوالات ریز کیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے خواجہ حارث صاحب کے پاس۔ اور یہ جو کہ آئینی ترمیم آپ نے اس وقت کی تھی جبکہ اس وقت بھی فوجی قانون بھی موجود تھا، آرمی ایکٹ بھی موجود تھا اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ بھی موجود تھا، پھر آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑی تھی، تو یہاں تو آپ نے بغیر ترمیم کے 21D1 سویلین پہ لگا دیا اور آپ نے کارروائی کی ہے، جس کا جواب نہیں آج کی سماعت میں مجھے تو نہیں نظر آیا۔ آپ کو شاید اس ساری گفتگو میں کہیں خواجہ حارث صاحب نے کہیں کوئی چھپا کے کوئی جواب دیا ہو، تو وہ اب سماعت کل جمعرات تک ملتوی ہو گئی ہے، اور کیا کر لیں گے، میکسیمم اسی کل پرسوں تک خواجہ حارث نے اپنے دلائل مکمل کرنے ہی ہیں۔ باقی بڑے اہم کیسز ہیں جو اس وجہ سے التوا میں ہیں کہ آئینی بینچ کوئی اور مقدمات سن نہیں رہا۔ 16 جنوری کو منصور علی شاہ بینچ میں بھی بڑا کھڑاک ہونے جا رہا ہے، جو میں نے آپ کو کل رات فیصلہ سنایا تھا 26ویں ترمیم کے خلاف بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، تو ساری چیزیں بہت اہم ہوں گی۔ وہیں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، سینیٹر شبلی فراز، کانسٹیٹیوشن آف پارلیمنٹری کمیٹی آن دی اپوائنٹمنٹ آف چیف الیکشن کمشنر، یہ انہوں نے خط لکھا ہے، اور 14 جنوری کا یہ خط ہے، شبلی فراز نے لکھا ہے چیئرمین سینٹ کو، اور اس میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ان اکارڈنس ود دی آرٹیکل 2151 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، دا ٹینیور آف incumbent chief election commissioner Sikandar Sultan Raja is set to expire on January 26, 2025. In pursuant of Article 213, Sub-Article 2A and Sub-Article 2B of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, it is kindly requested to constitute the Parliamentary Committee on the appointment of the Chief Election Commissioner at your earliest convenience to facilitate this important constitutional requirement. This will ensure a smooth and timely appointment as mandated by the Constitution. Please accept, Mr. Chairman, the assurance of my highest consideration. انہوں نے کہا کہ چونکہ 26 جنوری کے بعد ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر ہر صورت اپوائنٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ جتنا عرصہ لٹکا رہے گا تو وہ بطور انٹرم چیف الیکشن کمشنر کے کام کرتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ نہیں بھئی، آپ 26 جنوری سے پہلے ہی آپ پروسیس شروع کر دیں تاکہ 26 جنوری تک یہ کسی فیصلہ کن مرحلے تک پہنچ چکا، اور کم از کم سکندر سلطان راجہ چلا جائے اور 2 ممبران نثار درانی اور ایک بلوچستان کے وہ چلے جائیں، ان کا جو ٹینیور مکمل ہوا ہے وہ چلے جائیں اور نئے آ جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر آج پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا جو لیٹر ہے سینٹ میں، وہ آج انہوں نے جمع کروا دیا چیئرمین سینٹ کو، اور پروسیس شروع کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی ڈائریکشن تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کو گھر بھیجنے کا پروسیس شروع کیا جائے، اور وہ پروسیس آج باقاعدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ اب دنیا کو بھی، میڈیا کو بھی، سب کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ود ان ٹائم یہ پروسیس شروع کر دی ہے۔ اب بدنیتی ہے تو ان کی ہے کہ یہ معاملہ کل عدالتوں میں جائے گا، یہاں بھی جائے گا، تو پاکستان تحریک انصاف سرخرو ہوگی کہ وہ 14 جنوری سے انہوں نے یہ پروسیس شروع کر دیا تھا، 2 ہفتے پہلے چیف الیکشن کمشنر کے جانے سے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں عناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔